السلام علیکم۔ روزانہ بلا ناغہ نماز پنجگانہ پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے۔ یہ فرض خیر و برکت کے بے شمار امکانات و معظمات کا خزینہ ہے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں، یہ اس دنیا میں بھی مہذب زندگی کا ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع، نظم جماعت، اطاعت امیر، پابندی اوقات اور طہارت و نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے، وہ روئے زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے، عزت و سرخروئی کی ضامن ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اہمیت و عظمت کا کس قدر زبردست احساس تھا، اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کہ نزاع کا عالم طاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک پر یہی وصیت جاری تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز کی اسی فرضیت، اہمیت اور ابدی افادیت کے پیش نظر دارالسلام نے نماز کی تعلیم و تفہیم کے لیے ایک جامع کتاب نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شائع کی تھی۔ اس کتاب کی جان اور جواز یہ ہے کہ اس میں نماز کے احکام و تعلیمات، اصول و مبادیات اور جزیات و تفصیلات کے ساتھ ٹھیک وہی نماز سکھانے کی مخلصانہ کوشش کی گئی ہے جیسی نماز امام انسانیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ کتاب دارالاسلام لاہور کے خوش خصال مدیر عزیزی حافظ عبدالعظیم اسد کی صحیح جمیل سے ضروری اصلاحات اور جدید اضافوں کے ساتھ نئی سج دج سے دوبارہ جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف محترم ڈاکٹر شفیق الرحمن ہیں۔ ان کا اسلوب تحریر بڑا سادہ اور مؤثر ہے۔ اس کی تحقیق و تخریج علامہ ابوطاہر حافظ زبیر علی زئی نے کی تھی۔ موصوف نے دوبارہ زحمت فرمائی اور نہایت باریک بینی سے اس کی ازسر نو تحقیق و تخریج کی۔ بزرگ عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا عبدالصمد رفیقی نے تصحیح و تنقیح فرمائی۔ فاضل اجل مولانا عبدالولی خان نے اس کا حتمی جائزہ لیا، جا بجا جہاں ضرورت محسوس کی تصحیح و ترمیم فرمائی اور حسب ضرورت نہایت اہم مضامین بڑھا کر اس کتاب کی افادیت اور قدر و قیمت میں بدرجہ اضافہ کر دیا۔ نقاش کا نقش ثانی نقش اول سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ جوں جوں اس جدید ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں گے، اس کی اہمیت اور منفعت آپ پر روشن ہوتی چلی جائے گی۔ فہرست پر نظر ڈالیے، پہلی ہی نگاہ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ایسا کوزہ ہے جس کے 384 صفحات میں جزیات سمیت
نماز کے تمام اصول و مبادیات کا بحر ذخار سمٹ آیا ہے۔ ہر صفحے کے مندرجات قرآن و سنت کے حوالوں سے مزین ہیں۔ ابتدائی نگارش ہی میں بتا دیا گیا ہے کہ اصل نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام کو سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر عملاً نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائے نماز کا ہر جز اچھی طرح دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں محفوظ کر لیں۔ نماز کے لیے خوب پاک صاف ہو کر اچھے اور پاکیزہ لباس میں ملبوس ہونا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے پیش نظر کتاب میں احکام طہارت بڑی وضاحت سے بتائے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص ایام کی مناسبت سے حصول طہارت کی علیحدہ تشریح کی گئی ہے۔ نجاست آلود کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ غسل جنابت کے احکام، وضو اور تیمم کے طریقے دل نشین انداز میں سمجھائے گئے ہیں۔ مسجد کے ادب اور فضیلت کے باب میں نہایت ضروری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تحیۃ المسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اوقات نماز کی صراحت کی گئی ہے۔ اذان و اقامت کے احکام بتائے گئے ہیں۔ باجماعت نماز کے فضائل و فیوز کھول کھول کر سمجھائے گئے ہیں۔ صف بندی کی اہمیت جتلائی گئی ہے۔ محترم خواتین مسجد میں آئیں تو کون کون سی احتیاطی لوازم ملحوظ رکھیں، یہ بات خوب روشن کر دی گئی ہے۔ ائمہ کرام کے فرائض اجاگر کیے گئے ہیں۔ نماز میں اعتدال کی شان بتائی گئی ہے۔ طویل نماز پڑھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ تکبیر اولیٰ کی اہمیت اور سکون و وقار ملحوظ رکھنے کی ضرورت عیاں کی گئی ہے۔ نماز سفر، نماز جمعہ اور نماز عیدین کے احکام و آداب الگ الگ عنوانات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ نماز توبہ، نوافل لیلۃ القدر، نماز استسقاء، نماز اشراق، نماز استخارہ اور نماز جنازہ کی جداگانہ تعلیمات اور طریقے ضمنی عنوانوں میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ موت ایک ناقابل تسخیر حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل آ پہنچے، جلد از جلد بارگاہ ربانی میں جھک جانا چاہیے۔ اس کتاب کے مطالعے کو معمول بنائیے۔ نہایت اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے دوام کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اس طرح آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے صحیفہ خوشنودی میں درج ہو جائے گا اور صحیح معنوں میں احسن تقویم قرار پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اس کتاب کی مقدس تعلیمات ہر مسلمان بہن اور بھائی کے ذہن اور زندگی میں ہمیشہ بیدار اور تازہ کار رہے اور فوز و فلاح کے برگ و بار لائیں۔ مسلمان بہن بھائی مطلب جو دین کی وجہ سے میرے بہن بھائی ہیں بھائی صاحب، ویسے ہم نامحرم ہی ہیں، شادیاں ہو سکتی ہیں ہماری، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ کتاب دارالاسلام کے شعبہ فقہ و متفرقات کی نگرانی میں پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کے سربراہ حافظ محمد ندیم اور ان کے معاونین مولانا منیر احمد رسول پوری، مولانا مشتاق احمد اور کمپوزنگ سیکشن کے محمد رمضان شاد، خرم شہزاد اور حافظ عبدالماجد کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ خادم کتاب و سنت نے اپنا نام لکھا ہے عبدالمالک مجاہد، اگست 2008، مینیجنگ ڈائریکٹر دارالسلام الریاض لاہور۔ اہدنا الصراط المستقیم۔